نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور آج کا عنوان ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد کفاران مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، طرح طرح سے ان پر مظالم ڈھائے، ان کو طرح طرح سے تکالیف دیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو غریب تھے، کمزور تھے یا دوسروں کے غلام تھے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غریب اور کمزور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، طرح طرح کے مصائب میں ان کو مبتلا کیا۔ اور اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، بڑے معروف صحابی رسول ہیں، ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بے پناہ تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانہ میں اسلام قبول کیا جب حضرت عمار نے اسلام قبول کیا۔ دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مسلمان اپنا اسلام چھپا کر رکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ دونوں حضرات آئے تو تقریباً ایک ہی وقت میں حضرت ارقم کے گھر پہنچے یہ، تو ایک دوسرے سے انہوں نے غرض پوچھی اپنی، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور جو ہی مسلمان ہوئے، ظاہر ہے کفاران مکہ تو اس انتظار میں رہتے تھے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو اذیتوں کے باب میں داخل کر دیا جائے، اس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں اور اس پر مشکلات کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ جو ہی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفاران مکہ آپ پر چڑھ دوڑے اور آپ کو لاتوں سے، گھونسوں سے، طرح طرح سے آپ کو بے تحاشا تکالیف دی، اور آپ کا جسم اطہر زخمی ہو گیا، بے تحاشا آپ کو مارا گیا اور بڑے ظلم و ستم آپ کا ڈھائے گئے۔ کوڑے آپ کے جسم پر برسائے گئے، اور کوڑوں سے جب زخم آپ کی جلد زخمی ہو جاتی تو اس کو گرم ریت پر لٹا دیتے تھے۔ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا تھا کفاران مکہ نے۔ تو ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر، ان کے دیے گئے مصائب سے تنگ آ کر صحابہ کرام ہجرت کر جاتے تھے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی کہ ہجرت کر جاؤں، کہیں چلا جاؤں، تو وہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ صہیب جو ہے وہ کہیں ہجرت کر کے چلا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی ایک پوری کی پوری ٹیم ان کے پیچھے لگا دی، پورا کا پورا ایک قافلہ ان کے پیچھے لگا دیا۔ بہت سارے آدمی جو گھوڑ سوار تھے، تیز گھوڑا دوڑانا جانتے تھے، ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو آ لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیچھے سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں، تو وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم کس مقصد کے لیے آ رہے ہو، تم میری جان لینے کے لیے آ رہے ہو، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے میں اس وقت تک تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ تک باقی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، میرے پاس یہ ترکش ہے، تیروں سے بھرا ہوا ہے، میں تمہارا مقابلہ کروں گا ان تیروں کے ساتھ، اور جب یہ تیر ختم ہو جائیں گے تو خدا کی قسم یہ میرے پاس تلوار ہے، میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ میری تلوار بھی میرے پاس نہ رہے، ٹوٹ جائے اور میں تمہارا مقابلہ نہ کر سکوں، تو پھر تم جو چاہے میرے ساتھ کرنا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک رائے تمہیں دیتا ہوں کہ مکہ کے اندر فلاں جگہ پر میری جائیداد ہے، میری دولت ہے، میرا پیسہ ہے، اور وہاں 2 باندیاں بھی ہیں میری، اگر تم چاہو تو وہ مال متاع لے لو، وہ اثاثہ لے لو، وہ جائیداد لے لو اور مجھے جانے دو۔ تو ان لوگوں کے منہ میں رال ٹپکی، وہ کہنے لگی یہ ٹھیک ہے۔ وہ اس جائیداد کے لالچ میں، اس پیسے کے لالچ میں، 2 باندیوں کے لالچ میں واپس چلے گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے مدینہ پاک کی طرف، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ قباء میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، صہیب تم نے نفع کی تجارت کی ہے، تم نے نفع کی تجارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ صہیب نے نفع کی تجارت کی، بلا شبہ بلال نے نفع کی تجارت کی، بلا شبہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام جن کو کفاران مکہ تکالیف میں مبتلا رکھتے تھے، سب نے نفع کی تجارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔